یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ، اور اس سبجیکٹ میں کم لوگ موجود ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوں. تو کنسلٹنسی سروس تو کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے میں نے جاب کے دوران میں 30-35 سال جو میں پڑھتا رہا ہوں، جو میں سیکھا ہے، میں نے ملٹی نیشنلز میں کام کیا ہے، اس سب نالج اور اس تجربے کا نچوڑ جو ہے وہ کنسلٹنسی میں کے ذریعے سے میں پہنچا سکوں. ملک کی خدمت بھی ہے کہ آپ کے پاس جو نالج ہے اس کو آپ یہاں پر پرووائڈ کریں. اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے تو یہ بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی ہے. اور اگر آپ کے نالج، آپ کے علم، آپ کی ٹریننگ، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی فیلڈ میں پچھلے 35 سال گزارے اور جاب کی. اب یہ کنسلٹنسی اور ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں اسی فیلڈ میں، اور سیفٹی ہیلتھ کے نام سے ان کی ایک فرم ہے جو بہت ساری سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. یہ فیوچر میں معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، یہی ان کی سوچ ہے اور یہی ان کا ویژن. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے کام کے بارے میں. بہت بہت شکریہ نعیم احمد سبحانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کن کن چیزوں کے بارے میں کنسلٹنسی اور ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا قاسم علی شاہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے وقت دیا، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، جہاں پہ ہم یہ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں، کہ انہوں نے مجھے بلایا اور میری جو ایکسپرٹیز ہیں اس پر بات کرنے کا مجھے موقع دیا. جہاں تک اس سبجیکٹ کا تعلق ہے، یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ، اور اس سبجیکٹ میں کم لوگ موجود ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوں اور جن کو انٹرنیشنل لیول کا نالج ہو اور جو سمجھتے ہوں. تو کنسلٹنسی سروس تو کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے میں نے جاب کے دوران میں 30-35 سال جو میں پڑھتا رہا ہوں، جو میں سیکھا ہے، میں نے ملٹی نیشنلز میں کام کیا ہے، اس سب نالج اور اس تجربے کا نچوڑ جو ہے وہ کنسلٹنسی میں کے ذریعے سے میں پہنچا سکوں. اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر بھی ایک ملک کی خدمت بھی ہے کہ آپ کے پاس جو نالج ہے اس کو آپ یہاں پر پرووائڈ کریں، کیونکہ پاسٹ میں یہاں پر جو ہے وہ فارنرز بلائے جاتے تھے اس کام کے لیے، اور چونکہ پاکستان میں لوگ کوالیفائڈ نہیں تھے. اب الحمدللہ ایک اچھی ٹیم موجود ہے پاکستان میں جو اس سبجیکٹ سے متعلق بہت اچھی طرح جانتی ہے، کمانڈ ہے ان کے پاس. الحمدللہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں کہ جس کے پاس نالج ہے، اور یہی مقصد ہے کہ اس کو کنسلٹنسی کے ذریعے اور اس کو ٹریننگ کے ذریعے میں لوگوں تک پہنچا سکوں. اور نہ صرف یہ کہ یہ یعنی بریڈ ارننگ کا ذریعہ ہے، بلکہ ایک میری موٹیویشن یہ ہے کہ یہ نالج جب ہم آگے پہنچائیں گے تو یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بنتا ہے. میں اس کو قرآن کی ٹرمز میں اس طرح لیتا ہوں کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے کہ اگر ایک انسانی جان بچائی تو گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اور اگر کسی کی غیر ضروری طور پہ جان لے لی تو گویا انسانیت کو قتل کر دیا. اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے تو یہ بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی ہے. اور اگر آپ کے نالج، آپ کے علم، آپ کی ٹریننگ، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ ہے. تو یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے جو مجھے لے کر چلتی ہے. اور میں شروع سے جب سے میں نے اس سبجیکٹ کو پکڑا اور اس میں نے کام کرنا شروع کیا تو یہی میرے ذہن میں تھا کہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک کا ذریعہ بھی میرے لیے بنے گا. تو الحمدللہ جب میں پیچھے پاسٹ میں دیکھتا ہوں، بہت ساری ٹریننگز کے بعد لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے ان حادثات میں اس طرح سے ہم نے بچایا، اور کچھ لوگوں کی جان بھی بچی، کچھ لوگوں کو ہم نے فرسٹ ایڈ ٹریننگ دے کے ان کو فرسٹ ایڈ جو ٹریننگ لی تھی اس سے ان کو ہم نے ہسپتال پہنچایا اور ان کی جان بچ گئی. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اصل مقصد ہے کہ ٹریننگ سے لوگ سیکھیں، موٹیویشن لیں اور اپنا حق ادا کریں. سر، رسک مینجمنٹ کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، اور اگر ہم اس کو کارپوریٹ لیول پہ دیکھیں تو اس سے کیا کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، رسک مینجمنٹ تو اگر ہم بنیادی طور پہ کسی بھی ایک انسان کے حوالے سے سوچیں تو رسک تو ہر آدمی لے رہا ہوتا ہے، اور کیلکولیٹڈ رسک لے رہا ہوتا ہے. جب سڑک کراس کرنی ہے فار ایگزامپل اور تیز ٹریفک جا رہی ہے تو آپ کے پاس ہائی رسک ہے، آپ سڑک کراس نہیں کریں گے. لیکن اگر ٹریفک کم ہے اور درمیان میں سے زگ زیگ کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ بچ کے نکل جائیں گے
تو یہ آپ کا کیلکولیٹڈ رسک ہے. یہی جو سارا آئیڈیا ہے یہی کارپوریٹ سیکٹر میں ہے. اب کارپوریٹ سیکٹر میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ان کے پاس فائنینشیل رسک ہیں, سیکیورٹی رسک ہیں, آئی ٹی رسک ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی بھی ایک فیکٹر ہے, کمیونٹی کا رسک ہوتا ہے کہ کمیونٹی انریسٹ ہو جاتا ہے کسی جگہ پر. تو کارپوریٹ میں بے شمار چیلنجز ہوتے ہیں. فارن ایکسچینج کا ہوتا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ کا ہوتا ہے, فارن پالیسیز کا ہوتا ہے, لوکل پالیسیز کا. تو یہ بہت سارے فیکٹر جو ہے نا وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. ان میں اگر کیلکولیٹڈ رسک کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ کو کوئی سرپرائز نہیں ملے گا, لیکن اگر آپ ایٹ رینڈم چل رہے ہوں گے تو آپ کو سرپرائزز ملیں گے. کووڈ نے یہ مسئلے پیدا کیے ہیں کہ کووڈ کے دوران میں جن کمپنیز نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا تھا, جنہوں نے رسک اسیسمنٹس کی ہوئی تھیں, دے ور ایبل ٹو مینیج دیئر رسکس. لیکن جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا ہوا تھا, یا تو ان کو اپنے بزنس بند کرنے پڑے, یا یہ کہ بہت زیادہ ان کو فائنینشیل امپیکٹس کے آئے, نیگیٹو امپیکٹس آئے. تو رسک مینجمنٹ ایسا سبجیکٹ ہے, اور آج کل انٹرپرائز رسک مینجمنٹ یہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں اوور آل رسک کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے. یہ سر, آپ کے علم کی روشنی میں پاکستان اس وقت کس حد تک مس مینجمنٹ کا شکار ہے؟ اس کو ہم اگر اس طرح دیکھیں کہ میں پہلے کمپیریزن کروں گا. میں نے ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے. جب میں پبلک سیکٹر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں یا گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں موسٹلی, تو اس میں بڑا فرق نظر آتا ہے. اس میں اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو نیگیٹیولی دیکھوں کہ کمپیٹنس کا ایشو ہے, لیکن ایک جاب ایشورنس اور گارنٹیڈ جاب کہ جی میری جاب بھی گارنٹیڈ ہے, مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا, مجھے ریٹائر ہونا ہے, میرے بینیفٹس بھی ہوں گے, یہ والی چیز پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو کمپیٹنس, آپ کی ایشورنس جو ہے نا, کمپیٹنس ایشورنس از دا بیسک. اس سے بڑھ کر آپ کو جو آپ کی کمپنی کی ایکسپیکٹیشن ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنا سروائیول آپ کر سکیں. چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہے. اور میں اپنی کیریئر میں جب دیکھتا ہوں تو میں اس کو 2 لفظوں میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ہر روز جیتے ہیں, ہر روز مر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کل آپ کی جاب ہے کہ نہیں ہے. اور یہی چیز آپ کو آپ کے بلڈ کو سرکولیشن میں رکھتی ہے اور آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے, آپ کو سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. یہ چیز جو ہے گورنمنٹ جاب میں اور پبلک سیکٹر میں نہیں ہے. تو اصل مسئلہ کمپیٹنس ایشورنس کا ہے. اگر کمپیٹنس ایشورنس ہوگی ہر سیکٹر میں, گورنمنٹ جاب میں بھی, اور یہ ود دا پیسیج آف ٹائم یہ ہونے والا ہے, کیونکہ اب گورنمنٹ جاب سے کانٹریکٹ پہ آ رہے ہیں اور کانٹریکٹ سے آگے آؤٹ سورسنگ پہ آ رہے ہیں, تو ایونچولی تو یہ ہوگا کہ لوگوں کو گورنمنٹ جاب کے اوپر ڈیپینڈ بھی نہیں کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ایفیشنسی نہیں ملتی. تو کمپیٹنس کے ساتھ ہی ایفیشنسی آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اگر توجہ دی جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور بہتر مینیج ہو سکتی ہیں چیزیں. سر, 2 چیزیں یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو آپ کی اچیومنٹس, جو آپ کا 35 سال کا جاب ایکسپیرینس ہے اس دوران جو آپ کی اچیومنٹس رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ معاشرے میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, اس میں ایک تو یہ کہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ الحمدللہ انجینئرنگ کی ڈگری, ماسٹرز, MBA. پھر جب میں سیفٹی کی فیلڈ میں انٹر ہوا اس میں میں نے الحمدللہ ایکسل کیا. میرے پاس ہائیسٹ لیول کوالیفیکیشنز ہیں, انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز ہیں جو میرے سبجیکٹ سے متعلق ہیں, جو مجھے یعنی کوالیفائی کرتی ہیں کہ میں کمپیٹنٹ ہوں اپنی جاب میں. پھر میں نے ملٹی نیشنلز میں کام کیا, پاکستان میں, باہر. ان کی ایڈوانس سسٹمز پہ سیکھنے کا موقع ملا, ان کا کلچر دیکھنے کا موقع ملا. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ سروائیول مشکل ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جب تک آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو شو نہ کریں, جب تک آپ اپنے ان کے ایٹ پار ہوں یا اس سے زیادہ ہوں, اس وقت تک آپ کا سروائیول نہیں ہے. پھر دوسرا ایک ہم نے پلیٹ فارم جس پہ میں نے کام کیا وہ امریکن سوسائٹی آف سیفٹی پروفیشنلز ہے, جس کا میں ممبر 2006 سے ہوں. اور تقریباً 2015 میں ہم نے پاکستان کا چیپٹر اسٹیبلش کیا تھا, اور جس میں ہم نے نیشنل لیول پہ کنٹریبیوٹ کیا. ہم نے پرائم منسٹر کے لیول پہ میٹنگ کی, ہم نے آرمی ہیڈ کوارٹرز میں بریفنگ دی, ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے یہ اوور لکڈ ہے اور اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو الحمدللہ ود دا پیسیج آف ٹائم اب لیجسلیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے,
ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، ماڈل ایکٹ بنا کے دیا گورنمنٹ کو، وہ ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور لاسٹلی ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ان کی ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی بن گئی ہے، جس میں ان کے ممبرز بھی ہیں، ہمارے سوسائٹی کے ممبرز بھی ہیں، اور ہم مل کر پلان کر رہے ہیں کہ ہم کوڈز، اسٹینڈرڈز اور گائیڈ لائنس ڈیولپ کریں گے انڈسٹری کے لیے. موسٹلی یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کرتے ہیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل میں چونکہ کانٹریکٹرز رجسٹر ہوتے ہیں، تو کنسٹرکشن جو ہے نا سب سے اہم چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی انڈسٹری کو بھی ایڈریس کرنا ہے. لیکن وقت لگے گا اس میں، کیونکہ ابھی گورنمنٹ جو ہے فائر فائٹنگ میں ہے، بہت ساری اور پرائرٹیز ہیں ان کی. تو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی توجہ ہوگی، اور ہمارا کام اس ایشو کو سینسٹائز کرنا ہے اور ہائی لیول کے اوپر ہائی لائٹ کرنا ہے. اس میں این جی اوز بھی ہیں، وہ بھی امپورٹنس اس کو سمجھتی ہیں، اور وہ ورلڈ بینک بھی اس کو سمجھ رہا ہے. آئی ایل او نے بھی اس پہ کام کرنا شروع کیا، یورپین یونین نے بھی. بہت ساری جو این جی اوز ہیں وہ اب اس پہ آ رہی ہیں. پہلے صرف انوائرمنٹ کی بات ہوتی تھی، صرف سسٹینیبل گروتھ کی بات ہوتی تھی، اب ہیلتھ سیفٹی کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ ہم بھی اس میں ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے کہ ہم نے نیشنل لیول پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور فیوچر میں بھی اس میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سر آپ نے انجینئرنگ بھی کی اور اس کے بعد آپ نے ایم بی اے بھی کیا. آپ یہ بتائیے کہ نوجوانوں کے لیے انٹرپرینیوریل سکلز کتنے ضروری ہیں؟ دیکھیے اب دنیا جو ہے بدل رہی ہے. گورنمنٹ جابز یا پرماننٹ جابز جو ہے نا وہ تو اب کم ہوتی جا رہی ہیں، بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہیں. اب جو ہے وہ اسمارٹ ورک ہے. پہلے ایک آفس میں 50 لوگ ہوتے تھے، وہی کام 5 لوگ کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، اور ایک آدمی کے اوپر زیادہ لوڈ ڈال کے اس سے کام لیا جا رہا ہے. تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ جابز تو کم ہوتی جائیں گی. اب سروائیو وہ کرے گا جس کے پاس ایکسٹرا سکلز ہوں گی. انجینئرنگ کی ڈگری کافی نہیں ہے، یا کوئی بھی گریجویشن کی ڈگری کافی نہیں ہے. آپ کے پاس سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے، جو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز ہو، تاکہ آپ کسی کو کہہ سکیں کہ میں کوالیفائی کرتا ہوں اس پوزیشن کے لیے، یا میری کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہے. پھر بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں جو ہر سبجیکٹ کے ساتھ چلتی ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سی ایس پی سرٹیفائڈ سیفٹی پروفیشنل جو ہے وہ ایک سرٹیفکیشن ہے جو میں نے امریکن بورڈ سے کی. میں پہلا سی ایس پی ہوں پاکستان میں، اور یہ وہ کوالیفیکیشن تھی جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا الحمدللہ. تو میں پہلا تھا جس نے کی. الحمدللہ یہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو ایسا کام کریں جس میں آپ ایکسیل کر سکیں، آپ بتا سکیں کہ میں نے وہ کام کیا جو باقی لوگوں نے نہیں کیا. اور یہ اتنا مہنگا نہیں ہے. اگر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ایم ایس سی کی ڈگری کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں ایم ایس سی کے بجائے اگر آپ سرٹیفیکیشنز کر لیں، انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز کر لیں، چیپر ہیں، یو ول گیٹ دو سرٹیفیکیشن ان لیسر ٹائم. تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی کم ہے، وقت بھی کم لگے گا، اور آپ کی ویلیو زیادہ ہوگی. تو سرٹیفیکیشن اور ٹیکنالوجی جو ہے دیٹ از بیٹر دین دی ڈگریز. تو بیسک ڈگری اپنی جگہ پہ، لیکن یہ آپ کو سکلز ڈیولپ کرنی ہوں گی. پھر سافٹ سکلز ہیں، کمیونیکیشن سکل ہے، آپ کی رائٹنگ سکل ہے، اسپوکن ہے، اس میں کمپیوٹر سکلز ہیں. تو سافٹ سکلز والا جو ایریا ہے وہ ابھی ہمارے یہاں بہت اوور لکڈ ہے، اور جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ابھی اتنی اس لیول پہ نہیں پڑھا رہے، وہ ابھی تک بکش ہیں. تو بکش نالج جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں. اس لیے آپ کو اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنا ہوگا. سر آپ آنے والے وقت میں کس طرح سے ملک و قوم کی خدمت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ میں تو اپنے سبجیکٹ کی بات کروں گا کہ یہ میرا سبجیکٹ جو ہے وہ ہیومن لائف سے ریلیٹڈ ہے، ان کی ویل بینگ سے ریلیٹڈ ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سی پیک کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے، اور پاکستان کی جو جغرافک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی گروتھ تو ہونی ہے. پاکستان کو ڈیولپ ہونا ہے. اگلے 5 سال میں پاکستان کہیں ہوگا، اور اگلے 10 سال میں کہیں ہوگا ماشاءاللہ. یعنی ہماری جتنی بھی لوکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہوگا انشاءاللہ. اور جب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر امپورٹنس آتی ہے ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ کی، کیونکہ جو ڈیمیجز ہوتی ہیں یا لوگوں کی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ ہونا چاہیے. لاز بھی بن رہے ہیں، لیکن ان کے انفورسمنٹ کے لیے پوری ایک ایفرٹ چاہیے. صرف لا کچھ نہیں کرتا جب تک پبلک اویئرنیس نہ ہو، جب تک انفورسمنٹ اتھارٹیز جو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہ ہو. تو سب سے پہلے لا ہے، اس کے بعد کیپیسٹی بلڈنگ آف دی انفورسمنٹ ایجنسیز ہے کہ وہ کمپیٹنٹ لوگ ہوں، کوالیفائڈ ہوں، تاکہ وہ سمجھتے ہوں چیز کو اور امپلیمنٹ کریں. اور پھر پبلک اویئرنیس ہے کہ ان کو بھی معلوم ہو کہ ہمیں بھی کوآپریٹ کرنا ہے. اس کی مثال موٹر وے کے اوپر آپ جاتے ہیں تو آپ نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے، آپ کی سپیڈ مانیٹر ہو رہی ہے، آپ نے ذرا اس کو ایکسیڈ کیا، آپ کو پے کرنا پڑے گا، آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا. یہ کام جو ہے باقی ہائی ویز پہ نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا ہے، اس لیے
لوگ توجہ نہیں دیتے. تو اس لیے لا کی امپورٹنس بھی ہے. پھر جو لا انفورسمنٹ والے ہیں وہ بھی اسمارٹ ہوں, وہ بھی صحیح جج کر رہے ہیں اور صحیح لوگوں کو جو ہے وہ کیٹر کر رہے ہوں. پبلک اویئرنیس, تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مل کر رول پلے کریں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کا رول ہے کہ میڈیا بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرے کہ جو پبلک اویئرنیس ہے اس سبجیکٹ کی وہ بھی ہونی چاہیے. اب لوگ جو ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لوگوں کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور جہاں اویئرنیس ہے وہاں پر انفورسمنٹ نہیں ہے کہ جو اونر ہے اس پروجیکٹ کا, یا جہاں جو افسر ہے, یہ مینیجر جو کھڑا ہوا ہے, انجینئر کھڑا ہوا ہے, اس کو نہیں معلوم کہ میں نے اس کو سیکیور کس طرح کرنا ہے کہ یہ اس سے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی, اس میں ٹائم لگے گا. تو انشاءاللہ سٹارٹ تو ہو گیا ود لیجسلیشن, ود دا پیسج آف ٹائم ہم بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور میں پرسنلی جو سیفٹی کنسلٹ ہے وہ بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا انشاءاللہ جس میں ہم اس سبجیکٹ کو فردر پھیلائیں گے. سر اگر ہم انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہ یہ اویئرنیس کریٹ کس طرح زیادہ کی جا سکتی ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ اس چیز کی امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں ہم جب اس سبجیکٹ میں مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ مینجمنٹ, HSE مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو مینجمنٹ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو انڈسٹری کا جو اونر ہے اس کی اویئرنیس یا اس کی کمٹمنٹ کیا ہے. اگر تو اس کی کمٹمنٹ ہوگی تو ریسورس ایلوکیشن بھی ہوگی, وہ اون بھی کرے گا, وہ سب چیزوں کو لے کے چلے گا, ٹریننگ بھی کروائے گا, وہاں اپوائنٹ بھی کرے گا کسی کمپیٹنٹ آدمی کو کہ وہ اس چیز کو لے کے چلے. لیکن اگر وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے اور کمیٹڈ نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بہت کچھ غلط ہو رہا ہوگا. تو یہ بنیادی چیز ہے. اور لا جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پابند کرے امپلائر کو اور انڈسٹریلسٹ کو کہ اس نے کم از کم منیمم یہ سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے ٹریننگ کا اور آڈٹس کا, کیونکہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ آپ نے ٹریننگ کی پھر آڈٹ ہوئے. تو یہ ٹریننگ اینڈ آڈٹ جب چل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کمپنی کہاں پر جا رہی ہے. پھر سرٹیفکیشنس کا ایک وہ لیول ہے, آپ نے ISO سرٹیفکیشنز سنی ہوں گی, اس میں 9001 ہے اور 14001 انوائرمنٹ کی ہے, 45001 ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ہے. تو یہ کمپنیز جب یہ سرٹیفکیشنز لیتی ہیں تو ان کے سسٹمز کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کمٹمنٹ کیا ہے, ان کے جو مینجمنٹ ہے وہ کس طرح چل رہی ہے, ٹریننگ کا پروگرام کیا ہے, آڈٹ کا پروگرام کیا ہے, اس کے مطابق سرٹیفکیشنز ملتی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر کمپنیز سرٹیفکیشن کی طرف جا رہی ہوں تو اس کی وجہ سے وہ ایٹ پار ہوں گے ود انٹرنیشنل کمپنیز اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ اس پہ جائیں. تو بہرحال یہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو میرے لیے کام کر رہے ہیں ان کی جان کی اہمیت ہے, ان کی صحت کی اہمیت ہے اور ان کو پروٹیکٹ کر کے چلانا ہے. اور اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ. جب ہم بات کرتے ہیں سیفٹی کی اور ہیلتھ کی, اٹس ویری گڈ انویسٹمنٹ. اگر آپ ورکرز پہ انویسٹ کر رہے ہیں $1 تو اس کا ریٹرن جو ہے وہ کسی جگہ پہ $2 اور کسی جگہ پہ $6 تک ملتا ہے آپ کو. یہ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ضائع جائے گا, لیکن ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس جگہ پہ پیسے لگانے کا ریٹرن, چونکہ لیٹر ہوگا نا, وہ وقت کے ساتھ آئے گا. جس وقت کوئی ڈیزاسٹر کوئی کرائسس آئے گا وہاں پر اس کا ریٹرن آ جائے گا. جب تک نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جی, لیکن اس کی اہمیت ہے. اور یہ اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اٹ ہیز ویری گڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہوگا کسی بھی انڈسٹریلسٹ کا یا اونر کا کہ اس میں انویسٹ کرے. سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کی تقریریں ہیں, ان کی تحریریں ہیں, آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو بہت زیادہ انسپائر ہوں ان کی باتوں سے اور ان کی سوچ سے. اور حقیقت یہ ہے کہ میری سوچ بھی بہت حد تک ان سے ملتی ہے اور میں بھی اسی طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں. گو کہ میرا اسفیئر یا میرا جو ٹارگیٹ آڈینس ہیں کم ہیں, میں تو ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ہوں, لیکن اس کے باوجود جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں میں ان کو اسی طرح موٹیویٹ کرتا ہوں, ان کو ہوپ دیتا ہوں کہ مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور ان کو وے آؤٹ بتاتا ہوں. ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں. کسی کی فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, ان کو وہ حل نکال کے دینا, کسی کی فائنینشیلی اسٹیبل ہے تو اس کو دوسرا حل بتانا, لیکن ان کو سولوشن دینا اور اس کے بعد ان کو موٹیویٹ کرنا کہ آپ کہاں جا سکتے ہیں, کہاں تک پہنچ سکتے ہیں, ایک ہوپ دینا. سب سے بڑی بات تو یہ کہ کسی کو ہوپ دینا کہ یار ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے, دنیا آگے بڑھ رہی ہے. ہم اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا, آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے.
تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، دن بدن بہتر ہو رہی ہیں، ریسورسز بڑھ رہے ہیں، کل کا دن بہتر ہوگا، خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک موٹیویشن میرے خیال ہے قاسم شاہ فاؤنڈیشن بھی یہی کر رہی ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے اور صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی کو امید دیں، کسی کو ہوپ دیں، تاکہ وہ اپنی انرجی کو پھر ری موٹیویٹ ہو کے اس کو یوٹیلائز کرے اور سکسیس کی طرف چل پڑے. تو اللہ نے صلاحیت تو سب کو دی ہوئی ہے، لیکن موٹیویشن کے ساتھ وہی صلاحیت جو ہے استعمال ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ نعیم احمد سبحانی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کی نصیحتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. پروفیشنلی بھی انہوں نے بہت سارے سوالات کے جواب دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ امید اور یقین کا دامن انسان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.